السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان کے مقابلے میں چاشت کی وہ 2 رکعتیں بھی کفایت کر جاتی ہیں جو کوئی انہیں ادا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث 720 پر ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک بڑی خوبصورت بات، ایک اچھی تعلیم دی کہ ہم میں سے ہر شخص جب وہ صبح کرتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے، اسے چاہیے کہ اسی وقت سے اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوئے فجر میں اٹھے ہی نہیں۔ لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت ہمیں فجر میں اٹھا دیا، ہم بیدار ہو گئے اور ہم صحت کی حالت میں اٹھے، تو کتنی بڑی جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہیں سے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ دعا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ یعنی موت کو، جو نیند ہے موت کی چھوٹی بہن کہی گئی ہے، تو یہ چھوٹی بہن کو، یعنی کہ موت کے چھوٹی بہن سے جب ہم بیدار ہوئے، پھر سے صبح میں بیدار ہوئے، تو اس وقت اللہ کی حمد یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور آخر میں کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ ہمیں تو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہم جب صبح اٹھے تو ہم اپنے رب کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے کاموں کو شروع کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں تیسرا کلمہ بتایا جاتا ہے، اس کا بھی ورد کرنا بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ کتنا پیارا کلمہ ہے کہ اس میں ساری کی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے نیک صالحین بندے صبح کے اذکار کرتے ہیں، صبح کے اذکار میں ایک دعا بتائی جاتی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اتنا خوبصورت کلمہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری اس میں ساری کی بھلائیاں اور اچھائیاں چھپا دی ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریفوں کے ساتھ، کتنی؟ عدد خلقہ، اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ مخلوق جمع ہے خلق کی، خلق کیا ہے؟ انسان ایک خلق ہے، جنات ایک خلق ہے، ہاتھی ایک خلق ہے، گھوڑا ایک خلق ہے، شیر ایک خلق ہے۔ اس طرح جتنے دنیا میں جانور، چرندے، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے، سب اللہ کی ایک ایک مخلوق ہیں، ایک ایک خلق ہیں، اور ان کی جمع ہے مخلوق۔ تو کیا فرمایا کہ میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ لیکن ہم کہتے ہیں ایک بار، لیکن ہم نے ان سب کو شامل کیا تو اتنی تعداد ہو جاتی۔ اسی طرح فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ کی رضا کے برابر، اللہ کی اپنے آپ سے جس قدر رضا ہے اس کے برابر۔ اور فرمایا آگے کہ وزنۃ عرشہ، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ آپ چھوٹا سا ایک مکان دیکھیں، چھوٹی سی ایک عمارت دیکھیں، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش کس قدر بڑا ہوگا، اور اس عرش کے وزن کے برابر اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرنا کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اور اسی بات آخری بات کیا ہے؟ ومداد کلماتہ، کہ اللہ کی کلمات کی روشنائی کے برابر۔ اللہ پاک نے سورہ میں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات کے لیے دنیا میں جتنے سمندر ہیں اتنے سمندر کے برابر ایک اور سمندر لے آؤ،
اور دنیا کے تمام درختوں کی کاٹ کر اس کی قلم بناؤ اور پھر اس سے اللہ کی تعریف بیان کرو تو یہ ساری کی ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے رب کی اس طرح سے تعریف کریں، کیونکہ صبح کے وقت ہم یہ جو دعا بتائی گئی ہے 3 بار اس کو جو ہے پڑھیں، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں جو اس قدر بنایا ہے، ہماری جو تخلیق کی ہے، اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کھا کر بتایا۔ سورہ 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کے پھل کی، وطور سینین، اور سینین کے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ، آپ غور کریں کہ دیکھیے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا انسان کو، سر رکھا ہے ہمیں سوچنے کے لیے، عمر ہماری 70 80 90 100 سال ہو، آج دنیا کی میموریز فل ہو جاتی ہے، ڈیٹا فیل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اس دماغ کو اللہ نے ایسا بنایا 100 سال 80 سال کی عمر تک جو باتیں کہی جائیں، جو واقعات پیش آئیں، جو حالات اچھے ہوں جو برے ہوں، سب کچھ اس میں موجود۔ یہ ہماری آنکھیں کہاں تک دیکھی ہیں، ان کا میگا پکسل کتنا زیادہ ہے کہ آج کیمرے فیل ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل، ہماری دھڑکن، ہمارا گردہ، ہمارا پھیپھڑا، نہ جانے اللہ نے کیا کیا چیزیں ہمیں عنایت کی۔ اسی طرح ہمارے انگلیاں اور ہمارے ہاتھ اور پیر بنائے، اس میں جوڑ بنائے، ان جوڑوں میں اللہ نے ان ہڈیوں کو کس طریقے سے سجایا، اس کے اندر وہ ایک لکوڈ رکھا جس کی وجہ سے انگلیاں اور پیر ہاتھ سب حرکت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں بنایا، اور جب ہم صحت کی حالت میں اٹھ جائیں تو ہم سب سے پہلے ہم اپنے رب کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، اور اس کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ صبح کے وقت 2 رکعت نماز چاشت، یہ چاشت کی نماز یعنی کہ سورج فجر کی نماز کے بعد آپ چاہے ذکر کریں یا آرام کریں، اس کے 20 منٹ کے بعد جب جو ہے 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں، جس کو ہماری اشراق بھی کہا جاتا ہے، یہ 2 رکعت نماز انشاءاللہ العزیز آپ کی ان تمام جوڑوں کا صدقہ بھی ہوگا، اور آپ کے پورے دن کے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، پورے دن کے کاموں میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔